لے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ سیریز ہے قیامت کے بعد، ایک بار پھر ہم موجود ہیں اور آج کی ایپیسوڈ اور زیادہ انفارمیٹو ہے۔ ویورز، جہنم ایک ایسی جگہ ہے جو اللہ پاک کے جلال و قہر کا مظہر ہے، جہاں اس کا جلال نظر آتا ہے۔ جس طرح اس کی رحمت و نعمت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس طرح اس کے غضب و قہر کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ جہنم اللہ پاک کے غضب اور اس کے قہر کا ایک ادنا چھوٹا سا حصہ ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں جو جہنم کے اوصاف اور عذابات بتائے گئے ہیں، میں چند ان میں سے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، تاکہ اللہ کرے کہ ہم برے اعمال سے بچیں اور کسی صورت بھی کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جہنم میں جانا پڑے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے کرم سے جہنم سے بچا لے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جو بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم کہتی ہے اے رب یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو اس کو پناہ دے۔ تو جہنم سے پناہ مانگتے رہا کریں، اپنی دعاؤں میں شامل کیجئے۔ بڑی پیاری دعا ہے نا، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے نجات عطا فرما۔ مانگتے رہا کریں، وہ بڑا کریم ہے۔ اب جہنم کہاں ہے؟ دس از اے بگ کوسچن۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنت سب سے بلند 7ویں آسمان میں ہے اور دوزخ سب سے نیچے 7ویں زمین میں ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو سمندر کو پھٹنے کا حکم ہوگا، چنانچہ جہنم ظاہر ہو جائے گی، کیونکہ سمندر جہنم کا پردہ ہے۔ پھر جہنم میں سے آگ نکلے گی، جب وہ آگ جہنم کے کنارے رکھے اس سمندر تک پہنچے گی جو تمام سمندروں کا سمندر ہے، تو اسے پلک جھپکنے سے پہلے خشک کر دے گی۔ یہ سمندر 7 زمینوں اور جہنم کے درمیان آڑ ہے، یعنی وہ اس کو جس نے چھپائے ہوئے ہے۔ جب وہ خشک ہو جائے گا تو 7 زمینوں میں آگ بھڑک اٹھے گی اور انہیں ایک دہکتا ہوا انگارہ بنا دے گی۔ جہنم کے 7 طبقات ہیں، 7 گریڈز ہیں۔ ان طبقات کو درکات بھی کہتے ہیں اور ہر طبقے کا ایک دروازہ ہے۔ پہلا طبقہ جہنم، دوسرا طبقہ لظا، تیسرا طبقہ حطمہ، چوتھا طبقہ سعیر، 5واں سقر، 6واں جحیم اور 7واں جو سب سے لوئسٹ ہے حاویہ۔ دوزخ کے پہلے دروازے کا نام جہنم ہے، دیگر کے مقابلے میں اس کا عذاب سب سے کم ہے۔ یہ دروازہ اس امت کے گناہ گاروں کے لیے خاص ہے۔ اس کو جہنم کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ مردوں اور عورتوں کے چہرے کی طرف رخ کرے گا اور ان کا گوشت کھا لے گا، جبکہ دوزخ کا آخری دروازہ حاویہ ہے اور یہ سب سے زیادہ گہرا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حامیم والی 7 صورتیں ہیں اور دوزخ کے دروازے بھی 7 ہیں۔ فرمایا ہر حامیم والی صورت قیامت کے روز آئے گی اور ان دروازوں میں سے ایک ایک دروازے پر کھڑی ہو جائے گی، عرض کرے گی اے اللہ کریم، جو شخص مجھ پر ایمان رکھتا ہے، میری تلاوت کرتا تھا، وہ اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ قرآن ایسی کمال کی چیز ہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہا کرے، سورہ حامیم کی تلاوت کرتے رہا کرے۔ جہنم کی گہرائی کتنی ہے؟ ہاؤ ڈیپ از ہیل؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے کہ اس دوران ہم نے کسی بھاری چیز کے گرنے کی آواز سنی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کیا تھا؟ ہم نے عرض کی اللہ و رسولہ عالم، اللہ کریم اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا یہ وہ پتھر تھا جسے 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا، اب جا کر وہ اس کی گہرائی میں پہنچا ہے۔ اتنی ڈیپتھ ہے جہنم، بڑی کتنی ہے، پھیلی ہوئی کتنی ہوگی۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک جہنمی شخص کے کان کی لو سے اس کے کاندھے تک کا جو فاصلہ ہوگا، یعنی جہنمی کے جسم بھی اتنے بڑے کر دیے جائیں گے، 70 سال کا فاصلہ ہوگا۔ جہنم میں خون اور پیپ کی وادیاں ہوں گی۔ جہنم میں 70,000 وادیاں ہیں، ہر وادی میں 70,000 گھاٹیاں ہیں، ہر گھاٹی میں 70,000 گھر ہیں، ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں، ہر کمرے میں 70,000 کنویں ہیں، ہر کنویں میں 70,000 اشدہے ہیں اور ہر اشدہے کے جبڑے میں 70,000 بچھو ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ جبریل امین سے ارشاد فرمایا جبریل مجھے جہنم اور اس کے حالات بتاؤ، ٹیل می اباؤٹ ہیل۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی اللہ کریم نے 1000 سال تک جہنم کو بھڑکائے جانے کا حکم فرمایا، حتیٰ کہ وہ سفید ہو گئی۔ یاد رکھیے ناظرین، ہماری دنیا کی آگ ریڈ ہوتی ہے نا، اتنی آگ جلائی گئی 1000 سال تک کہ وہ وائٹ ہو گئی۔ پھر حکم دیا گیا تو اسے 1000 ایئرز مزید بھڑکایا گیا، یہاں تک کہ وہ سرخ یعنی ریڈ ہو گئی۔ پھر اگین 1000 ایئرز بھڑکانے کا حکم دیا گیا تو وہ سیاہ ہو گئی۔ جہنم کی آگ بالکل بلیک ہے، نہ اس کے شرارے چمکتے ہیں نہ اس کے شعلے بجھتے ہیں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر بھی، نڈل کا جو ہول ہوتا ہے کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اتنا بھی کھول دیا جائے تو زمین میں موجود ساری مخلوق اس کی گرمی سے مر جائے۔
اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی جس کے بارے میں اللہ کریم نے اپنی کتاب میں بھی بیان فرمایا، اسے اگر دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں اور سب سے نچلی زمین پر پہنچ کر ہی قرار پائیں۔ اللہ اکبر، امیجن نہیں کیا جا سکتا عذاب کیسا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ السلام سے عرض کی، جب سے جہنم کو بنایا گیا ہے میں نہیں ہنسا ہوں۔ ڈیئر ویورز، جہنم میں جتنے لوگ ہوں گے جہنم ان کے لیے اذیت کا سبب ہوگی، انہیں تکلیف اور عذابات دیے جا رہے ہوں گے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں جہنم میں ایک ایسی چیز بھی ہے جس سے خود جہنم کو تکلیف ہوتی ہے؟ جی ہاں، فلق نامی جہنم کا ایک کنواں ہے، جب جہنم کو بھڑکانا ہوتا ہے تو اسے بھڑکایا جاتا ہے، اور جہنم کو اس سے اتنی اذیت ہوتی ہے جتنی انسان کو جہنم سے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہاری یہ آگ جہنم کی آگ کے 70 اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ یعنی غور کیجئے کہ دنیا میں آج کیسی کیسی فائر آ گئی ہے، اب تو پورے اسٹیل پگھل جاتے ہیں، اسٹیل مل یا بڑی بڑی ملوں میں جاتے ہیں، معلومات کرتے تو بتایا جاتا ہے 1000 سینٹی گریڈ تک گرمی ہو جاتی ہے، اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ جب یہ دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا والکینو پھٹتے ہیں، آتش فشاں، تو ہزاروں سینٹی گریڈ اس کی سنا گرمی ہوتی ہے، اور پورے آس پاس کے علاقوں میں جو ہے وہ عجیب و غریب موسم ہو جاتا ہے۔ مگر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کی آگ سے 70 ٹائم زیادہ خطرناک آگ جہنم کی آگ ہے۔ اگر اسے سمندر میں 2 مرتبہ غوطہ نہ دیا جاتا تو تم اس سے نفع نہیں اٹھا سکتے تھے۔ جو دنیا کی آگ ہے، سبحان اللہ، اللہ نے اس کو ایسا بنایا کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا پا رہے نا۔ خدا کی قسم یہی آگ عذاب کے لیے کافی ہے، مگر یہ اللہ پاک سے دعا مانگتی ہے کہ اسے کبھی بھی جہنم میں دوبارہ نہ لوٹایا جائے۔ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جہنم میں جسے سب سے پہلے آگ کا لباس پہنایا جائے گا وہ ابلیس ہے۔ ابلیس اس کو اپنی بھووں پر رکھے گا، اسے اپنے پیچھے گھسیٹے گا، اور اس کی اولاد اس کے پیچھے پیچھے ہوگی۔ اس وقت ابلیس پکارے گا ہائے موت، اس کی اولاد بھی اپنی موت کو پکارے گی، حتیٰ کہ وہ سب دوزخ میں پہنچ جائیں گے تو ابلیس کہے گا ہائے میری موت، اس کی اولاد بھی کہے گی ہائے ہماری موت۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا جیسا کہ قرآن نے فرمایا کہ آج ایک موت نہ مانگو اور بہت سی موتیں مانگو۔ جہنمیوں پر ایک اور عذاب کیا ہوگا کہ بھوک مسلط کر دی جائے گی، تو یہ بھوک ان سارے عذابوں جتنی ہوگی جن میں وہ پہلے سے تھے، وہ فریاد کریں گے تو اب انہیں کھانا کیا دیا جائے گا؟ دری میں سے کھانا دے کر ان کی فریاد رسی کی جائے گی۔ اور دری کیا ہے؟ عرب کی ایک قسم کی خاردار زہریلی گھاس جو جانور کے پیٹ میں آگ سی لگا دیتی ہے، نہایت بد مزہ اور سخت نقصان دہ ہوتی ہے۔ وہ دری نہ تو انہیں موٹا کرے گی نہ بھوک دور کرے گی۔ وہ پھر کھانا مانگیں گے تو انہیں گلے میں پھنستا ہوا کھانا دیا جائے گا۔ انہیں یاد آئے گا کہ دنیا میں کھانا پھنستا تھا تو پانی پی کر اتار لیتے تھے نا، سو دے ول آسک واٹر، وہ پھر پانی مانگیں گے تو لوہے کی بالٹیوں میں کھولتا پانی ان کی طرف بڑھایا جائے گا۔ جب یہ برتن چہروں کے قریب پہنچیں گے تو ان کے چہرے بھون دے گا، اور جب پانی ان کے پیٹوں میں داخل ہوگا تو پیٹ کے اندر کا سب کچھ کاٹ کر رکھ دے گا۔ وہ آپس میں کہیں گے جہنم کے داروغوں کو پکارو، چنانچہ پھر خود ہی جہنم کے داروغوں کو پکار کر کہیں گے تم اپنے رب سے دعا کرو بس ایک دن کے لیے ہمارے عذاب میں کمی کر دے۔ داروغہ کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول روشن نشانیاں نہیں لائے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ داروغہ کہیں گے تو پکارتے رہو، اور کافروں کی پکارے ہیں ہی برباد۔ پھر جہنمی کہیں گے جہنم کے نگران فرشتے مالک کو پکارو، چنانچہ حضرت مالک کو پکار کر کہیں گے اے مالک اب تو ہمارا رب ہمارا فیصلہ کر ہی دے۔ کہ جہنمیوں کی پکار اور سیدنا مالک علیہ السلام کے جواب دینے کے درمیان 1000 سال کا عرصہ ہوگا۔ 1000 سال بعد حضرت مالک فرمائیں گے تم نے یہیں ٹھہرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے خود بیان کرتے ہوئے کافی ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے، تو جہنم ہوگی کیسی؟ اللہ ہمیں لمحہ بھر کے لیے جہنم میں داخل نہ فرمائے۔ جسم کے جتنے زیادہ حصے پر چوٹ آئی ہو تکلیف کا احساس اتنا زیادہ ہوتا ہے نا، تو جہنمی شخص کا ڈیل ڈول، اس کا جو باڈی سائز ہے وہ آگ کے لیے اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ اس کی ایک داڑھ جو ہوگی وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ جہنمی میں سب سے ہلکا عذاب اس کو ہوگا کہ اس کے آگ کے فائر کے شوز پہنا دیے جائیں گے، اور اسی کے جو لیس ہوں گی، تسمے ہوں گے، وہ بھی آگ کے ہوں گے۔ اب وہ پہنانے کی وجہ سے ہوگا کیا کہ اس کا دماغ کھول رہا ہوگا ہنڈیا کی طرح، اور وہ سمجھے گا کہ مجھے سب سے سخت عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ یہ سب سے لوئسٹ عذاب ہوگا۔ سب سے سخت ترین عذاب جسے حاصل ہوگا اس کے بارے میں ارشاد فرمایا بروز قیامت لوگوں میں سخت ترین عذاب اسے ہوگا جس نے انبیاء کرام علیہ السلام کو گالی دی ہوگی، پھر جس نے میرے صحابہ کو گالی دی ہوگی، پھر جس نے مسلمانوں کو گالی دی ہوگی، جس نے دنیا میں غیبت کر کے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہوگا۔ اب غور کیجیے کہ جو اس طرح کے گناہ کرتے ہیں ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ویورز، ہمیں یہ عقیدہ معلوم ہونا چاہیے، بلکہ ہر اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو
وہ اپنے گناہوں کی سزا کاٹ کر آخر کار الٹیمیٹلی جنت میں جائے گا. یعنی جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. ہاں کافر ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا, وہ ایک لمحے کے لیے بھی جنت میں نہیں آ پائے گا. جہنم کے 2 دروازے ہیں, ایک کا نام جوانیہ اور دوسرے کا نام برانیہ ہے. جوانیہ دروازے سے کوئی باہر نہیں نکل سکے گا, جبکہ برانیہ دروازے میں اللہ پاک ان گناہگار مسلمانوں کو جو جہنم لازم کرنے والے اعمال کرتے تھے جسے چاہے گا عذاب دے گا. پھر اللہ کریم فرشتوں, رسولوں, انبیاء کرام علیہ السلام اور اپنے نیک بندوں میں سے جسے چاہے گا شفاعت کی اجازت دے گا. وہ لوگ شفاعت کریں گے تو گناہگار اس حال میں نکلیں گے کہ کوئلہ ہو چکے ہوں گے. انہیں جنت کی حیوان نامی نہر کے کنارے ڈال دیا جائے گا, ان پر اس کا پانی چھڑکا جائے گا. وہ اس طرح پروان چڑھیں گے جیسے سیلاب زدہ زمین میں دانہ اگتا ہے. جب ان کے جسم مکمل درست ہو جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا نہر میں داخل ہو جاؤ. وہ نہر میں داخل ہو کر غسل کریں گے, اس پانی کو پئیں گے, باہر نکلیں گے تو ان سے کہا جائے گا آپ جنت میں داخل ہو جاؤ. ویورز, اب اپنے ایپیسوڈ کو میں اینڈ کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن موت کو چت کبرے مینڈے کی شکل میں لا کر پل صراط پر کھڑا کر دیا جائے گا اور پکارا جائے گا اے جنتیوں. وہ ڈرتے کانپتے جھانکیں گے کہ کہیں جنت سے نکال نہ دیے جائیں. پوچھا جائے گا کیا اسے پہچانتے ہو؟ وہ عرض کریں گے ہاں یہ تو موت ہے. پھر پکارا جائے گا اے جہنمیوں. وہ خوشی خوشی جھانکیں گے کہ شاید انہیں جہنم سے نکال لیا جائے. پوچھا جائے گا اسے پہچانتے ہو؟ کہیں گے ہاں یہ موت ہے. پھر اس کے بعد اسے ذبح کرنے کا حکم دیا جائے گا, اسے پل صراط پر ذبح کر دیا جائے گا. پھر دونوں فریقوں جنتیوں جہنمیوں سے کہا جائے گا جو ٹھکانہ تم نے پا لیا اب یہی ہمیشگی ہے, اس میں کبھی موت نہیں آئے گی. اللہ اکبر. جنتی تو کتنے خوش ہوں گے کہ اب ہمیشہ ہمیشہ جنت پہ رہنا ہے, مگر جہنمیوں کا کیا حال ہوگا؟ ویورز پلیز زندگی ایسی گزارنی ہے اللہ راضی رہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جہنم کے عذابات سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں بے حساب جنت میں داخلہ نصیب فرمائے.